ایک درویش تھے، اپنے حجرے سے نکلے، باہر دیکھا تو بارش ہو رہی ہے، انہوں نے اپنے اوپر چادر لے لی، بارش برس رہی ہے اور چادر نہیں بھیگ رہی، حیران ہو گئے یہ کیا ہوا؟ بہت بڑی بات ہے، عبادت کا تکبر مال کے تکبر سے کہیں خطرناک ہے۔ اس نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں سخت ترین بیماری مبتلا کی ہے اور اپنی زندگی کو سادہ غذاؤں کی طرف مائل کرتے جائیں۔ آپ کہیں گے کہ آپ کی جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے، اس کا معمول بنائیں اور ضرور کھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28واں روزہ اور 28ویں روزے کی ساعتیں، راتیں، صبح، شامیں، میںہ برس رہا ہے، بارش ہو رہی ہے۔ ایک درویش تھے، اپنے حجرے سے نکلے، باہر دیکھا تو بارش ہو رہی ہے، انہوں نے اپنے اوپر چادر لے لی، بارش برس رہی ہے اور چادر نہیں بھیگ رہی، حیران ہو گئے یہ کیا ہوا؟ پھر دل میں احساس ہے اس کی رحمت کی، اس کی عطا کی، اس کے کرم اور اس کے فضل کی بارش ہے۔ اور واقعتاً ایسا ہے، جو جو رمضان گزرتا جائے گا، رمضان میں اس کی عنایت اور عطا بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی شفقت، اس کا کرم بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی مہربانی بڑھتی چلی جاتی ہے، جو جو رمضان گزرتا جائے گا، جتنا بھی رمضان گزرتا جائے گا، کیونکہ کریم ہے اصل میں۔ کسی نے پوچھا کہ کریم کے معنی کیا ہیں؟ کہا کہ معنی تو بیان نہیں کر سکتا، بہت وسیع معنی ہیں، میں ایک مثال سے بتاتا ہوں۔ وفادار غلام تھا، ساری عمر آقا نے اس کے ساتھ وفا کی، شفقت، مہربانی، سب کچھ، اچانک دغا کر گیا، اور دغا نہیں کیا، بہت سارا مال لے کے بھاگا، بہت نقصان کیا، پھر یہاں تک نہیں، کسی ایک بڑے بادشاہ کے پاس چلا گیا جو مخالف تھا، اور وہاں جا کے دن رات اس بادشاہ کو برا بلا کہتا تھا، اس آقا کو برا بلا کہتا تھا۔ یہ زندگی کا سلسلہ سالہ سال چلتا رہا۔ ایک دفعہ یہ کہیں راستے میں پکڑا گیا، اور اس کو پکڑ کے بادشاہ کے کارندے لے آئے، پکڑ کے لے آئے، راستے میں پکڑا گیا۔ جب لے آئے تو پھر بادشاہ کے سامنے، جب بادشاہ کے سامنے آیا تو بادشاہ نے اسے دیکھا اور کہا جا معاف کیا، جتنا لے گیا تھا اور عطا کر دو اس کو، اور جتنا تو نے مجھے برا بھلا کہا اس کی جگہ یہ اشرفیاں دے دو، اس کی جگہ یہ ہیرے دے دو، اس کی جگہ یہ جواہرات دے دو، عنایات کی بارش کر دی۔ لوگ حیران، کہا کہ جس طرح لوگ اس پہ حیران ہوں گے جب خطاکار اور گناہگار بندہ اللہ کے حضور جاتا ہے تو اللہ کی شان کریمی، اس کی مغفرت، اس کی عطا، اس کی شفقت، اس کی رحمت بالکل ایسے ہی ہے، اور وہ ایک پل میں بندے کو معاف بھی کر دیتا ہے، عطا بھی۔ اور جب معافی ایسی کرتا ہے، کہتے ہیں جتنی اس کی خطائیں تھیں اس کے بقدر نیکیاں دے دو، اس کے بقدر ثواب دے دو، اس کے بقدر اجر دے دو، وہ ایسا کریم ہے۔ فرض کہ ایک بہت بڑا شاعر تھا، وہ اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے میں تھے، تو کسی نے ایسے زور سے بول مارا، ایک بدترین شخص اس جنازے میں ہے، ایک بہترین شخص اس جنازے میں ہے۔ فرزدق نے نا ایسے خواجہ حسن بصری کی طرف دیکھا اور پوچھا، شیخ اس بول کو سنا آپ نے؟ کہا سنا۔ تو پھر پوچھ بتائیں کہ کون بدترین ہے، کون بہترین ہے؟ میں اللہ ہی جانے، اور میں نے پہچان لی ہے، آپ بہترین ہیں اور میں بدترین ہوں۔ بس ایک چھوٹی سی یہ بات ہوئی، جنازہ ہوا، زندگی کے دن رات گزرے، خواجہ حسن بصری بھی اللہ کے حضور چلے گئے اور فرزدق بھی فوت ہو گیا۔ فرزدق سے کسی نے پوچھا بعد از وصال کیا بنا؟ کہا میں ہانپتا کانپتا ساری عمر زندگی غفلت کی گزاری، اللہ کے حضور گیا تو اللہ نے کہا وہ بوڑھے کافر بدکار کیا لایا؟ کچھ نہیں، میں سمجھ گیا کہ بس اب مجھے ہمیشہ کی جہنم کی مہر لگ جائے گی، فرمایا تیرا ایک عمل ہمارے پاس ہے۔ میں حیران ہوا، تجھے یاد ہے بصرہ میں فلاں جگہ تو نے ایک جنازے میں میرے نیک بندے کو اچھا کہا تھا، میرے دوست کو اچھا کہا تھا اور خود کو برا کہا تھا۔ جو میرے دوست کو اچھا کہتا ہے تو اسی وقت میرا حکم ہوا تھا کہ اس کو اچھوں میں لکھ دو، اور جس کو میں اچھوں میں لکھتا ہوں اسے اپنے مہمان خانے بھیجتا ہوں، قید خانے نہیں بھیجتا، اور میرا مہمان خانہ جنت ہے اور میرا قید خانہ جہنم ہے۔ تو میں نے اسی وقت اچھوں میں لکھ دیا تھا۔
روزے کی اس زندگی میں ہماری طبیعتوں میں کیسے لوگوں کے لیے اچھا ہونا آ جائے. بہت بڑی بات ہے. عبادت کا تکبر مال کے تکبر سے کہیں خطرناک ہے. عبادت کا تکبر مال کے تکبر سے کہیں خطرناک ہے. عبادت کر لی, 28واں روزہ ہے اور باقی 2 روزے باقی ہیں. اب اپنے آپ کو سنبھالنا اور سمیٹنا شروع کریں. اس کا تجربہ یہ ہوا, اس نے کہ جی یہ اسٹیشن گزرا ہے, اگلا اسٹیشن ہمارا آ رہا ہے, ہم سامان اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو سنبھالنا سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی رمضان ختم ہونے والا ہے. اس ختم ہوتے رمضان میں اپنی عبادات کی گٹھری کو سمیٹنا کیسے ہے, سنبھالنا کیسے ہے؟ کہیں تکبر, کہیں غرور, کہیں نخوت, کہیں نفرت, کہیں کسی کے لیے ایسا سوچنا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی, یہ کافر ہے اور یہ یوں ہے, اور میں نہیں. زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ کہ جانے کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. تو اس کی مشق کرنی ہے بہت زیادہ. یہ روزے کا حصہ ہے اور یہ روزے کو بچانے والی ڈھال ہے, اور اس سے روزہ بچے گا, اس سے روزے کی کفالت ہوگی, اس سے اللہ کی مدد آئے گی. اور پھر اللہ کا وعدہ بھی ہے, من تواضع للہ, جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتے ہیں, اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے میں اسے بڑا بنا کے دکھاؤں گا. اللہ اس کو عزت, اللہ وسعت, اللہ برکت, اللہ اس کو بڑا بنائے گا. تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے. ایک اور چیز بھی ذرا ذہن نشین رہے, اور ایک اور چیز بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں. ایک تو یہ سبق شامل کر لیا انشاءاللہ, اور یہ ہر عبادت کے بعد, اس لیے فرمایا عمل سے پہلے استغفار, عمل کے درمیان استغفار, اور عمل کے بعد تو لازم استغفار. لازم ہماری طبیعتوں میں عمل کے بعد استغفار ہو, توبہ ہو, ندامت ہو, استغفار ہو, توبہ ہو, ندامت ہو. عمل کے بعد ایک چیز اور ہے, وہ ضرور اپنے زندگی میں شامل کریں. اپنی زندگی میں نا گوشت کم کرتے جائیں, سبزیاں, کچی سبزیاں, سلاد, اس پہ کالی مرچ, ہلکا نمک, ورنہ صرف کالی مرچ شامل کریں. گوشت نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں, سخت ترین بیماری مبتلا کی ہے, اور اپنی زندگی کو سادہ غذاؤں کی طرف مائل کرتے جائیں. اپنی سادہ غذاؤں کی طرف اپنی طبیعت کو مائل کریں. سلاد اور وہ سبزیاں بالکل سستی ہوں, بالکل سستی. ان سبزیوں کو کھانے کے طور پہ کھائیں, ان سبزیوں سے اتنا کھائیں پیٹ بھر جائے. بالکل سبزی ہوں, سستی ہوں, پیٹ بھر جائے. آپ کہیں گے کہ آپ کی جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے. اس کا معمول بنائیں اور ضرور کھائیں. کبھی سوچا آپ نے کہ روزے کے دوران بھی بیماریاں ہوں, روزے کے دوران بھی اٹیک ہوں, اور روزے کے درمیان بھی تکلیفیں ہوں؟ معلوم ہوا کہ روزے کے مقصد کو ہم نے نہیں سمجھا, روزے کے فلسفے کو نہیں سمجھا, روزے میں اللہ کی چاہت کو نہیں سمجھا. میرا اللہ چاہتا کیا ہے, میری اللہ کی چاہت کیا ہے, ہم نے سمجھا ہی نہیں. ہمارا قصور ہے, ہماری غلطی ہے. تو جہاں اپنی چھوٹائی کا دل میں گمان ہو کہ میں کچھ نہیں, تیری کریمی سے سب کچھ ہوا, وہاں اپنی اس صحت کا بھی احساس ہو کہ میں صحت مند رہوں گا تو عبادت کر سکوں گا. بیمار کچھ نہیں کر سکتا, نہ دین کا نہ دنیا کا. بیمار نہ دین کا نہ دنیا کا. تقدیر میں بیماری لکھی ہے, اس کا امر ہے, لیکن ہم اپنی صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو, صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو سلاد, سبزیاں, سستی سبزیوں کی طرف. میں نے بہت سے ملکوں میں دیکھا لوگ بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں. میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے, کہا سبزیاں کھاتے ہیں, سبزیاں کھاتے ہیں اور کچی سبزیاں کھاتے ہیں. تو ضرور یہ ٹوٹکا بھی اپنی زندگی میں شامل کیجیے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کے ہاں اس نیت سے کریں گے تو اس پہ بھی اجر ملے گا, اس پہ بھی ثواب ملے گا. حدیث میں آتا ہے, آقا کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے. آگ جلے نا, آگ میں سے ایک چنگاری سی نکلتی ہے, یوں اوپر جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, اور زندگیاں یوں ہی گزر رہی ہیں. آج کے ہمارے اس 8ویں روزے میں صرف ایک چیز نوٹ کرنی ہے. انسان کا مزاج ہے, ایک خزانہ مل جائے تو دوسرے کی طلب, دوسرے کی مل جائے تیسرے کی طلب. بس یہ چھوٹا سا لمحہ ہے, اس لمحے میں دل ہی دل میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. وہ کون سے مقامات ہیں, وہ کون سی علامات ہیں, وہ کون سی عبادات ہیں, وہ کون سی تسبیحات ہیں جس میں قبولیت, جس میں مقبولیت, جس میں محبوبیت, جس میں تعلق مع اللہ بڑھ جائے. سورۃ کوثر میں صحت ہے, سورۃ کوثر میں راحت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
7 روزے گزرتے پتہ ہی نہ چلا. سنا تھا کہ رمضان آ رہا ہے اور 7 روزے گزر گئے. 8واں روزہ بھی یوں گزرا اور ایسے ہی گیا. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے. حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے، مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے، اور ہفتے ایسے گزریں گے جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے شرارہ. آگ جلے نا، آگ میں سے ایک چنگاری سی نکلتی ہے، یوں اوپر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور زندگیاں یوں ہی گزر رہی. تو آج کے ہمارے اس 8ویں روزے میں صرف ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ قبولیت کا وقت کون سا ہے. یہ چیز نوٹ کرنی ہے. دیکھیں، روزے کے ساتھ ہونے میں خود قبولیت ہے. جب بندہ روزے کے ساتھ ہے تو وہ خود قبولیت ہے. لیکن انسان کا مزاج ہے، ایک خزانہ مل جائے تو دوسرے کی طلب، دوسرے کی مل جائے تیسرے کی طلب، ایک گھر مل جائے تو کہہ رہے اور بھی ہو جائے، اور بھی ہو جائے تو اور بھی ہو جائے، پھر اور بڑا ہو جائے. دنیا کے اعتبار سے ہم حریص ہیں تو روحانیت کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے اور برکتیں لینے کے اعتبار سے بھی ہمیں حریص ہونا پڑے گا، اور حریص ہونا چاہیے. علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہمیں حریص ہیں. اور حریص کیسے ہوں گے؟ ایک لمحے کو یاد رکھنا ہے کہ وہ ہے قبولیت کی گھڑی کون سی ہے. آقا کا فرمان ہے، حضرت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرغ بانگ دیتا ہے تو وہ عرش میں رحمت اور برکت اور قبولیت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے. ہمارے ہاں عمومی ایک بات ہوتی ہے کہ جی مرغ صبح بانگ دے، اگر شام دے تو نحوست ہوتی ہے. نہیں نہیں نہیں، خیال کیجیے گا. قبولیت کی گھڑی تلاش کریں. فرمایا جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، اس لمحے میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. وہ تھوڑا سا لمحہ ہے نماز کے لیے جب صفیں درست ہو رہی ہوں. اور فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اور جب مکبر تکبیر کہتے ہیں اور کہتے ہیں نا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، بس یہ چھوٹا سا لمحہ ہے، اس لمحے میں دل ہی دل میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. رمضان میں ان قبولیت کی گھڑیوں کو، قبولیت کے لمحوں کو ہم نے تلاش کرنا ہے. قبولیت کے لمحے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں تو کون سی ہیں؟ وہ کون سے مقامات ہیں؟ وہ کون سی علامات ہیں؟ وہ کون سی عبادات ہیں؟ وہ کون سی تسبیحات ہیں جس میں قبولیت، جس میں مقبولیت، جس میں محبوبیت، جس میں تعلق مع اللہ بڑھ جائے؟ ایک کیفیت آپ کو بتاؤں گا. ہمیشہ جب بھی روزہ جو ہے، جسے روزہ لگنا کہتے ہیں، پیٹ کے اندر کی ایک بھوک کی کروٹ ہوتی ہے، بھوک کی کروٹ ہوتی ہے، اور بھوک کروٹ لیتی ہے، اور اس وقت انسان کے اندر ایک نڈھالی اور ایک تھوڑی سی تکلیف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. سمجھ لیں وہ قبولیت کی گھڑی ہے. میں پھر عرض کروں گا، انسان کو جب بھوک تیز لگتی ہے اور بھوک میں شدت آ جاتی ہے، اور یہ خاص طور پہ روزے سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے یہ کیفیت شروع ہوتی ہے عموماً، تو سمجھ لیں کہ وہ جب روزہ کروٹ لیتا ہے اور اس کی بھوک کروٹ لیتی ہے اور اپنی کیفیت بتاتی ہے کہ میرا نام روزہ ہے، تو سمجھ لیں وہ قبولیت کی گھڑی ہے. وہ قبولیت کی گھڑی ہے. اس وقت اگر ہم صرف اللہ کریم سے، خزانہ غیب سے صرف ایک لفظ مانگ لینا، جس وقت بھوک لگے، شدت ہو، اور شدت کی بھی شدت ہو، اور پھر شدت حدت میں بدل جائے، اور شدت چاہت میں بدل جائے، اور شدت طلب میں بدل جائے، اس وقت اگر ہم ایک صرف لفظ کہیں نا، انا اعطیناک الکوثر، بس میں کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو پیالہ پی لے گا اس کی پیاس بجھے گی، 7 سمندر پی لے گا پیاس نہیں بجھے گی. اور یہ صرف پیاس آخرت کی نہیں، دنیا کی بھی پیاس بجھانا چاہتے ہیں. وہ رزق کی پیاس ہے، وہ صحت کی پیاس ہے، وہ طلب کی پیاس ہے، وہ زندگی کی کوئی پیاس ہے. اگر بجھانا چاہتے ہیں، اب چپ کر کے اس وقت یہ پڑھ لیں، 1 بار 3 بار 5 بار 7 بار چند بار، آپ کو کوثر ملے گا. اور جس کو کوثر مل گیا اور وہ ہے حضور کے پاس، کوثر سے مراد اس کی برکات، اس کے ثمرات، اس کی خیریں، وہ اگر جس کو مل گیا وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، وہ دنیا کا شاندار انسان ہے، اور دنیا میں رزق، وسعت، برکت اس کے پاس ہے. سورۃ کوثر میں اولاد ہے، کیونکہ مشرکین نے
میرے آقا کو بیٹے نہ ہونے کا تانا دیا تھا، فوراً وہی نازل ہوئی کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا، انا اعطیناک الکوثر۔ سورۃ کوثر میں رزق ہے، سورۃ کوثر میں بیٹے ہیں، سورۃ کوثر میں قرضوں سے خلاصی ہے، سورۃ کوثر میں صحت ہے، سورۃ کوثر میں راحت ہے، سورۃ کوثر میں رحمت ہے، سورۃ کوثر میں وسعت ہے، سورۃ کوثر میں عطا ہے، شفا ہے، کرم اور فضل اور جود و سخا کے خزانے ہیں۔ پڑھنا صرف پہلی آیت ہے، پڑھنی صرف پہلی آیت ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ کسی نے پوچھا قبولیت کی گھڑی بتا دیں، اب ذرا غور سے سنیے گا۔ کہا جب حالت اضطرار ہو وہی قبولیت کی گھڑی ہے، حالت اضطرار، بے چینی کی حالت، اور جب انسان کو روزہ لگتا ہے نا، اور روزے کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، روزے کی نڈھالی کا احساس ہوتا ہے، روزے میں کچھ کمزوری کا احساس ہوتا ہے، وہ ایک بے چینی کی کیفیت ہے، اور اس بے چینی کی کیفیت کا نام حالت اضطرار ہے۔ اور حالت اضطرار میں جو انا اعطیناک الکوثر پڑھے گا، زندگی میں ساری برکتیں اسی کی ہیں، عطائیں اسی کی ہیں، راحتیں اسی کی ہیں، رحمتیں اسی کی ہیں، اور مشکلات کا حل، پریشانیوں کا حل اسی کا ہے۔ بس یہ لفظ زندگی میں یاد رکھ لیجیے، حالت اضطرار، مستر کہتے ہیں بے چین کو، اور انشاءاللہ کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور یہ روزے میں روزے دار کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور اگر نہ ہو تو روزہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ روزے کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے، کسی کو تھوڑی کسی کو زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر پوری دنیا میں ابھی جیسے ہمارا آسٹریلیا کا یہ ساؤتھ افریقہ کا علاقہ نہایت گرمی کے روزے، اور کہاں ہیں جہاں نہایت سردی کے روزے، اور کہاں ہیں جہاں معتدل روزے، جیسے ہمارے معتدل روزے ہیں، تو روزے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب بھی روزے کی بھوک کروٹ لے، آپ اس آیت کو پڑھیں گے، اسی وقت قبولیت کی گھڑی، اور اسی وقت انشاءاللہ بخت، مقدر، نصیب، رحمت اور رزق میں مہریں لگ جائیں گی۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔